بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریک حیات کا انتخاب کن خصوصیات کی بنیاد پر ہو؟ ایک اصول اس سلسلے میں یاد رکھیے، وہ اصول یہ ہے شادی میں جلدی لیکن انتخاب میں دیر، یہ اصول۔ اچھا، اب دینداری دیکھیے، بے دین شخص علماء نے لکھا ہے چلتی پھرتی زندہ لاش۔ جو شخص اپنے پروردگار کے احکام کی رعایت نہیں کرتا وہ شریک حیات کے حقوق کا خیال کہاں رکھے گا؟ تو سب سے پہلی تو چیز یہ، اسی طریقے سے اگر کوئی شخص خود دیندار ہے تو یہ بات یاد رکھیے، کوئی بھی دیندار شخص ہر کمی برداشت کر سکتا ہے اپنی شریک حیات میں، لیکن وہ بے دینی برداشت نہیں کر سکتا۔ بیوی گھر میں ٹھیک ہے کھانا صحیح سے نہ پکائے، دیر سے سو کر اٹھے، وہ یہ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اس کی بے پردگی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اسی طریقے سے ایک دیندار عورت اپنے بے دین شوہر کی بے دینی کو برداشت کرنا مشکل ہے، اس کی کمزوریوں اور کوتاہیوں کو تو وہ نظر انداز کر سکتی ہے۔ تو یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے۔ اچھا دیکھیے، اگر دونوں بے دین ہوں تو بھی بظاہر یہ شادی چل جائے گی، البتہ وہ حقیقی کامیابی اور سعادت حاصل نہیں ہو سکے گی۔ وہ بظاہر آپ کو بہت سے بے دین جوڑے بہت خوش نظر آئیں گے، لیکن وہ بہت چند روزہ خوشی ہے، وہ جہل مرکب میں مبتلا ہے کہ ان کی وہ کامیاب زندگی گزار رہے ہیں۔ قد افلح من زکا، حقیقی کامیابی تو صرف آخرت کی کامیابی ہے، وہ کبھی بھی بے دین اشخاص کے ساتھ حاصل نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس کی طرف آپ کو، یہ ایسی بنیادی صفت ہے کہ جس پر کمپرومائز کرنا بڑا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، اور چیزوں پہ آپ کمپرومائز کیجیے گا، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کن چیزوں پر سمجھوتا ہو سکتا ہے، وہ اگر نہ بھی ہوں کم بھی ہوں تو وہ برداشت کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہاں تک ملتا ہے روایت کے اندر کہ ایک شخص آیا رسول کے پاس اور شادی کے سلسلے میں اس نے مشورہ لیا، تو رسول نے اس سے بھی کہا کہ علیکا بذات الدین، تم پر دیندار عورت سے شادی کرنا واجب، اور ایک دفعہ تو تمام مسلمانوں سے علیکم بذات الدین کہہ کے مخاطب کیا، یعنی علیکم کے ساتھ بھی لفظ آیا ہے روایت میں، علیکہ کے ساتھ، یعنی واحد اور جمع دونوں کے ساتھ آیا ہے۔ اس شخص کو بھی انڈیویجولی رسول نے کہا کہ دیندار سے ہی تمہارے لیے شادی کرنا واجب، اور بحیثیت مسلمانوں کے ایک عمومی حکم دے دیا۔ رسول فرماتے ہیں کہ کسی شخص نے کسی عورت سے مال کی وجہ سے شادی کی تو خدا اس کے حال پر اس کو چھوڑ دیتا، یعنی نظر رحمت اٹھا لے گا، بس کہا کہ ٹھیک ہے تم نے خود سوچ سمجھ کے اقدام کیا نا، تم خود اس کو کرو، یعنی اپنی نظر رحمت پھر اس پہ سے ہٹا لے گا۔ اور اگر کسی نے کسی عورت کی اگر کسی شخص نے کسی عورت کے شکل و خوبصورتی کی وجہ سے اس سے شادی کی تو رسول فرماتے ہیں کہ پھر وہ اس میں قابل نفرت چیزوں کا مشاہدہ کرے گا۔ اور اگر کسی شخص نے کسی عورت سے دینداری کی بنا پر شادی کی تو پروردگار تمام معیارات کو مہیا کر دے گا، کہ اس کو پیسہ بھی دے گا اور شکل و خوبصورتی بھی دے گا۔ یعنی اگر مالداری کی وجہ سے ہو تو حال بھی چھوڑ دے گا، حسن و شکل و صورت کی وجہ سے ہو تو قابل نفرت چیزوں کا مشاہدہ کرے گا اس عورت میں، اور اگر دینداری کی وجہ سے کرے گا تو سارے معیارات کو پروردگار مہیا کرے گا۔ تو پہلا مسئلہ ہے کہ دینداروں کی شادیاں کیوں ناکام ہوتی ہیں؟ ایک وجہ یہ کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ظاہری دیندار ہوں، حقیقتاً دیندار نہ ہوں۔ دوسری یہ کہ ان میں وہ دیگر بنیادی صفات نہ ہوں جو آگے چل کر ابھی آنے والی ہیں، اس وجہ سے وہ شادیاں ناکام ہوئی۔ تیسری چیز یہ کہ ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک دیندار ہو اور دوسرا نہ ہو، تو بھی شادی ناکام ہو سکتی ہے۔ چوتھی بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے نفسیاتی امراض، کیونکہ بظاہر کسی دیندار شخص کے اندر بھی نفسیاتی امراض ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے شادیاں ناکام ہوتی ہیں۔ کیونکہ ہمارے ہاں نفسیاتی امراض کو نہیں سمجھا جاتا، یا تو بالکل ہی پاگل جو روڈوں پہ پھر رہے ہوتے ہیں، یا تو وہ بس لوگوں کو اگر مشورہ بھی دیا جائے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کا تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی پاگل۔ جو دیندار ہو گئے ہیں ان کو چاہیے کہ پھر وہ اپنے جیسوں ہی میں شادیاں کرنے کی کوشش کریں، چاہے وہ معیارات
جو صفات کمال کے لیے ہوں ان میں کمپرومائز کر لیں، وہ بھی آگے چل کے آئے گا، شکل و صورت پہ کمپرومائز کریں اور مال و دولت کے اوپر کمپرومائز کریں، سوشل اسٹیٹس کے اوپر کمپرومائز کریں، وہ صفات کمال، بنیادی صفات پہ نہ کریں۔ اگر حقیقی کامیابی انہیں آخرت کی بھی چاہیے۔ ایک عالم نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت فضیلت کو دوست رکھتی ہے اور حضرت زینب کا اتباع کرنا چاہتی ہے تو اسے حسین جیسے مرد سے شادی کرنا پڑے گی۔ جناب رسول خدا کا ارشاد، اگر کسی شخص کے دین اور اخلاق سے تم راضی ہو۔ امام کی صحابی تھے حسین ابن بشار باسطی، حسین ابن بشار باسطی آئے رسول خدا آئے امام کے پاس اور کہنے لگے کہ مولا میری بیٹی کے لیے ایک رشتہ ہے ایک شخص کا، یعنی دیندار بھی ہے، وہ شخص مومن بھی ہے، لیکن بد اخلاق ہے، بدتمیزی کرنا، بد اخلاقی سے کام لینا، غصیلہ زیادہ ہونا، بد اخلاق، میں کیا کروں؟ امام نے فرمایا خبردار، لا تزوجہ ان کان سیء الخلق، دیکھو اگر وہ شخص بد اخلاق ہے تو ہرگز بیٹی کی شادی اس سے نہ کرو۔ لیکن ان چیزوں کا اثر پھر بچوں میں بھی آئے گا۔ میں نے کتنے ایسے دیکھیں کہ وہ پڑھے لکھے بھی ہیں، دیندار بھی، بلکہ ایک ویسا بھی ایک مشورہ، ذاتی مشورے کی حد تک کوئی فقہی ہے، میں وہ بات نہیں کر رہا، وہی میں نے کہا دیکھیے دقت نظری سے کام نہیں، انتخاب میں دیر کیجیے، یہ چیزیں پتہ چلائے کہ یہ اس میں ہے نہیں، کسی اس کے دوست سے، رشتے داروں سے، آہستہ آہستہ ٹائم گزرنے سے، گھر والوں اور دیگر لوگوں کی ملاقاتیں کروانے سے کہ اس کا پتہ چلا جائے کہ عادت مزاج کا کیسا۔ اگر وہ شخص زیادہ غصیلا تو غصے میں جب کوئی شخص یعنی زیادہ آتا ہو نا تو وہ پھر اخلاق کا دامن ہمیشہ اس کے ہاتھ سے چھوڑے۔ بہت زیادہ غصیلے اشخاص سے بھی شادی سے حقیقی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اور یہاں تک جناب رسول خدا کی بھی حدیث ہے اور دیگر ائمہ کی بھی کہ کہا کہ دیکھو یہ دیکھ لو کہ کس جگہ تم شادی کر رہے ہو، کیونکہ بچے اپنے ماموں کے مشابہ ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ میں تو فقط لڑکی سے نہیں، اس کے بھائی بھی دیکھی کہ یہ چلتی موالد پھر رہے ہیں، مثلا یہ اس طرح کے بھی نہ ہوں۔ تو یہ ہے۔ اچھا اس کے بعد عقل، دیکھیے عقل کس کو کہتے ہیں؟ امام سے پوچھا کہ ایک دفعہ مولا عقل کیا ہے؟ کہا کہ جو عقل وہ ہے جس سے خدا رحمان کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت کو حاصل کیا جاتا ہے، وہ ہے عقل۔ اگر کوئی فقط کاروباری داؤ پیچی کے اندر عقل لڑائی چلا جا رہا ہے اور کمپیوٹر کی باریک بینیوں ہی کے اندر اس کی ساری عقل صرف ہوئی جا رہی ہے تو وہ اور دین اور اخلاق سے بالکل آ رہی ہے، وہ بے عقل۔ تو عقل، کفو ہونا، کفو، کاف بے واو، کفو۔ اچھا دیکھیے کفو کہتے ہیں ہم آہنگی، مماثلت اور تناسب۔ اچھا یہ ضروری نہیں ہے کہ 100% ہم آہنگی پائی جائے خیالات میں اور دینداری میں اور ہر چیز کے اندر لیکن یہ فاصلہ جتنا کم ہو، یہ فاصلہ آپس میں جتنا کم ہو اتنا زیادہ بہتر ہے۔ بہت مشرقین یعنی جس کو کہا جاتا ہے کہ بالکل مشرق مغرب کے فاصلے نہیں ہونے چاہیے، وہ صحیح نہیں۔ اچھا اس میں کئی چیزیں کفو ہونے میں، کفو ہونے میں کئی چیزیں جیسے ملتی ہے رسول کی حدیث کہ اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کو کفو ہی نہیں تھا پوری کائنات میں، یعنی اس کی برابری اس کے لیول کا۔ اسلام نے اس کو بالکل ہی وہ چیز نہیں سمجھا ہے۔ کفو کے اندر بہت ساری چیزیں شامل ہیں جو کہ اخلاقی اعتبار سے زیادہ ہیں۔ نمبر 1 ہے دینی اور ایمانی برابری۔ اچھا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے وہ مثلا پسند ہے ان کو کوئی اور اس کو بھی ہم دیندار بنا دیں گے۔ اچھا دیکھیے یہ جو ہے نا بہت کم ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بہت خدمت میں عرض کیا تھا، کوئی شخص اپنی فطرت اور یہ جو یعنی پوری زندگی یعنی بچے کی تربیت ہوتی جناب انتخاب سے، جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ
اور اس کے بعد بھی کتنی کتنی چیزوں کا خیال کرنا ہوتا ہے اور اپنے کردار کو ایسا بنانا ہوتا ہے تو بچہ ایسا بنے گا. اب وہ بچہ بڑا پورا آدمی بن گیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اب اس کو ہم تبدیل کریں گے. یہ بہت آپ کو کچھ اگر تبدیل شدہ مرد حضرات نظر بھی آئے نا، ایک بات یاد رکھیے کہ ان کی تعداد بالکل آٹے میں نمک کے برابر ہوگی. ایکسیپشنز ہیں، ایکسیپشنز پہ کبھی بھی قانون کا وہ نہیں لگایا جا سکتا کہ مجموعی طور پر بھی ایسا ہوگا. یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہم اس کو بھی ایسا بنا دیں گے. بہت امکان یہ ہوگا کہ آپ خود اس جیسی ہو جائیں گے. اس کا زیادہ آپ امکان رکھیے، 95% امکان اس کا رکھیے اور اس کے چینج ہونے کا فقط 5% امکان رکھیے. تو دینی اور ایمانی برابری یہ بھی ہونا چاہیے. آپ تو اس میدان میں مثلا آگے سے آگے بڑھتی چلی گئی اور وہ صفر اور مائنس کی طرف. تو یہ شادی حقیقی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہو سکتی. کمپرومائزز، جھگڑوں اور رکاوٹوں کے ساتھ آخرت کو حاصل کرنے کی رکاوٹیں جو ہوتی ہیں اس کے ساتھ تو زندگی بسر ہو جائے گی اور بچے بھی آدھے دیگر اور آدھے بٹیر کی مثال بنے رہیں گے، لیکن حقیقی کامیابی اس کو نہیں کرے. تو اس پہ یہ دینی اور ایمانی برابری. لا إله إلا الله محمد رسول الله Muhammad is the messenger to Allah is our return. لا إله إلا الله